میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں بائبل مقدس میں سے تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ بائبل کی بات ہو رہی ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے سمسون کا؟ سمسون اپنی ماں کے پیٹ سے خدا کا نذیر تھا، لیکن نذیر تو تھا آلریڈی، پہلے اپنے ماں باپ سے کہا مجھے تو ایسے لڑکی سے شادی کرنی ہے، بس ضد ہو کر اس سے شادی کی. اب شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر اسے ایک اور لڑکی اچھی لگنے لگی. اس کا نام کیا تھا؟ دلیلہ. کیا نام تھا؟ دلیلہ. ٹھیک ہے. سمسون کی زندگی میں جب دلیلہ آ گئی تو بائبل بیان کرتی ہے کہ سمسون اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور وہ اسی کا دم بھرتا تھا، اسی نے اس کے بال کاٹے، اسی کا دم بھرتا تھا. اور یہ کون سی محبت تھی؟ یہ ناپاک محبت تھی. یہ ناپاک محبت تھی، یہ جنسی خواہشات والی محبت تھی. اور اس محبت کا انجام کیا نکلا بہن جی؟ اس کا انجام یہ نکلا بال ہی نہیں کٹے، اس کی طاقت تو جانی تھی اکھاں ہی نکل گئیاں. جس آنکھوں سے اس نے خواہش کی تھی ناپاک محبت کی، وہ آنکھیں ہی جاتی رہیں. اس لیے میرے عزیزو، یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ تو ناپاک محبت ہے. یہ تو اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. اس کی جگہ ہمیں ایک اور محبت ہے، میں اس کا اب آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. اس محبت کو چوتھا لفظ جو ہے اس کو اگاپے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سب بولیں. اگاپے. اس محبت کو کیا کہتے ہیں؟ اگاپے. یہ وہ محبت ہے، اس کو پاکیزگی کی محبت کہا جاتا ہے. کون سی محبت؟ پاکیزگی کی محبت کہا جاتا ہے. اس کو بے غرض محبت کہا جاتا ہے. کون سی؟ بے غرض. جس کے اندر غرض نہیں ہے، لالچ نہیں ہے. یہ جان نثار کر دینے والی محبت ہے. یہ جان نثار کر دینے والی محبت ہے. یہ مقدس محبت اس کو کہا جاتا ہے. کون سی محبت؟ مقدس. یہ خدا اور انسان کے درمیان پائی جاتی ہے. یہ کس کے؟ خدا کے اور انسان کے درمیان پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ جو سچے مسیح کے نام لیوا ہوتے ہیں، پھر یہ محبت ان کے اندر نظر آتی ہے. اس کو اگاپے محبت کہا جاتا ہے. اگاپے محبت جو ہے یہ خدا اور خدا سے انسان اور انسان سے پھر کلیسیائی محبت اس کو کہا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا 13 باب اس کو بعد میں تلاوت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکیزہ اور پاک محبت ہے. اور خدا نے اس کے بارے میں حکم کیا دیا ہے؟ خدا نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ غور سے سنیے گا. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 12 باب اور اس کی آیت مبارکہ 30 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہے: اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے کیا کر؟ محبت کر. کیا کر؟ محبت کر. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. دور حاضر میں آپ دیکھ لیں خدا کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے. ہم ٹائم کی قربانی نہیں دے سکتے، وقت کی ہم قربانی نہیں دے سکتے. ویسے ہم یسوع مسیح کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. او جناب اے کی ہویا بوٹاں دے تے سلیب دا نام آ رہا ہے، نشان آ رہا ہے، یہ لیے تو جناب جان بھی حاضر ہے. چرچ دے اگے کھلو جانا، چرچ وال کو ہاتھ تے ودا کے ویکھے اسی اپنی جانا قربان کر دیں. نہیں، یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل چیز ہے اپنے وقت کی قربانی ہم دے نہیں سکتے خدا کے حضور. ہم اپنی محبت کا اظہار اپنے وقت کی قربانی سے دیں، اپنے ہونٹوں کی قربانی سے دیں،
اپنے روپے پیسے کی قربانی سے دیں، اپنے ہاتھوں کی قربانی سے دیں، اپنی آنکھوں کی قربانی سے دیں، وہ خواہشات جن کو آپ کا جسم چاہتا ہے اس کو ایک طرف رد کر کے اس کی قربانی دیں، تو یہ جو ہے یہ خدا کے ساتھ محبت ہے۔ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اب خدا کی محبت انسان کے ساتھ کیا ہے؟ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16 ہے، جو بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ آیت مبارک کے اندر لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے، ہر بشریت سے، ہر انسان سے خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا۔ یہ ہے پاکیزہ محبت، یہ ہے ناپاک محبت کی طرح یہ نہیں ہے۔ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے یہ ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ محبت رکھی ہے، اور محبت کے عوض وہ بھی محبت چاہتا ہے۔ اس کے لیے گلاب کا پھول لے کر آئیں، اس کے لیے اپنا ہار سنگار کریں اور کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں تیری پرستش کے لیے، میں حاضر ہوں تیرے حضور کلام پڑھنے کے لیے، میں حاضر ہوں تیری عبادت کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں تیرے آگے سجدہ کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں تیرے نام کی تمجید کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں لوگوں کے سامنے تیری گواہی دینے کے لیے۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ پھر اس کے علاوہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے۔ خدا کی محبت کی خوبی میں بتانے لگا ہوں۔ میں نے بتایا کہ یہ اگاپے محبت جو ہے یہ قربانی مانگتی ہے، یہ قربان ہونے والی محبت ہے۔ اور رومیو کے نام پولس رسول خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 8 کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی یوں ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم کیا تھے؟ گنہگار تھے ہم، جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، مسیح ہماری خاطر موا۔ یہ ہے محبت۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کر رہا ہے۔ خدا کی محبت کی کوالٹی دیکھیں، خدا کی محبت کی خوبی دیکھیں، اور خوبی وہ یہ ہے، وہ ایسے ظاہر کرتا ہے باتوں سے نہیں کہ جناب ایک دفعہ ایک سوٹ لے کے دے آنگے تے وہ تے سانو ہر روز چنگیاں چیزاں نہ رجاندا ہے، تے پھر اسی گلاب دا پھول بن کے کیوں نہیں او دے سامنے پیش ہوندے؟ اسی او دے حضور گلاب دے پھول دی طرح کیوں نہیں اپنے وقت دی قربانی دیندے؟ کیوں نہیں اسی اپنے ہونٹاں دی قربانی دیندے؟ کیوں نہیں اسی او دے کلام نو پڑھ دے؟ وہ اپنی خوبی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے عین وقت پر اپنے بیٹے کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ سنیے گا۔ تیتس کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح کا، مگر جب ہمارے منجی خداوند کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت، اس کی کیا ہے؟ الفت ہے، یہ اس کی الفت ہے، الفت ظاہر ہوئی ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کہ ہمیں بھی ضرورت ہے نا کہ اس کے ساتھ ہم بھی محبت کا اظہار کریں۔ فرض کریں آپ کے لیے کوئی گلاب کا پھول لائے تو آپ کیا کریں گے؟ بتائیں، آپ کیا کریں گے؟ خوش تو ہوں گے، لیکن آپ بھی جواباً کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اگر خدا آپ سے لو کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، تو وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، محبت سے اپنے آپ اظہار کریں، اپنے خیالات کا، اپنے ایمان کا، اپنے دل کا، اپنے ذہن کا، اس کے ساتھ محبت سے اظہار کریں۔ اور یاد رکھیں امثال کی کتاب، جو کہ سلیمان جو عقل کا بادشاہ ہے، اس نے اپنی حکمت اور دنائی سے یہ آیت مبارکہ لکھی ہے، لکھا ہوا ہے مثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12 کے اندر یہ بات درج ہے، لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے محبت کرتا۔ یہ مت سمجھے کہ آج کا کلام بڑا سخت ہے،
یہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ سے خدا ہم کلام ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ اگر رستے میں کوئی خطرہ ہو تو آپ کو کوئی آگاہ نہ کرے تو آپ اس میں گر پڑے تو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھی بات ہے؟ تو اگر کوئی رستے میں ایسا شخص کھڑا ہو جو آپ کو آگاہ کر دے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام اچھا نہیں، وہاں پہ خطرہ ہے، تو اس رستے پہ سے مڑ جا واپس، وہ اچھا ہے؟ یا وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن جب آپ کھڈے میں گر پڑے پھر آپ کو وہ بات یاد آئے، پھر یاد آئے کہ پادری روکس ساڑھے گھر آ کے بڑا کلپدا سی، کیونکہ خدا اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے آخری وقت میں ایسے دن آئیں گے کہ لوگ سچائی کو قبول نہیں کریں گے، لوگ اپنی مرضی کے استاد ڈھونڈیں گے جو ہماری مرضی کے مطابق تعلیم دیں، وہ ایسے استادوں کو پسند کریں گے، ایسے ٹیچروں کو پسند کریں گے، ایسے خدا کے خادموں کو پسند کریں گے۔ جو شراب پینا حرام قرار دیتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پادری کو ٹھیک نہیں ہے گا۔ جو کہتا ہے نشہ بازی نہ کرو، وہ کہتے ہیں پادری نو علم نہیں دے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ تم خدا کے گھر میں کمپلیٹ لباس میں آؤ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ پادری کو اتنا ٹھیک نہیں گا۔ اور جڑا کہتا کوئی گل نہیں سکرٹ پا کے آ جاؤ، جتی پاؤ یا نہ پاؤ، دوپٹہ لو یا نہ لو، وہ کہتے ہیں نہیں وہ پادری ٹھیک ہے گا۔ لیکن خدا اس کو ملامت کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا چیپٹر نمبر 12 آیت مبارکہ 6 جہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو آگ کا چولہا جل رہا ہو، آپ کیا کریں گے کہ چولہے کے پاس چلے جاؤ؟ آپ تنبیہ کریں گے۔ کیوں تنبیہ کریں گے؟ کیونکہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ جل جائے، وہ ایسی حالت میں نہ چلا جائے جس سے آپ کے دل کو دکھ ہو۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم ایسا کام نہ کریں جس سے خداوند کے نام کو تکفیر پہنچے۔ ایسی حالت بنا کر چرچ میں نہ جائیں کہ سارا چرچ تواڈے والی ویندا رہے۔ خدا تنبیہ کرتا ہے۔ پھر آخری آیت مبارکہ میں بیان کر کے یہاں پر اس کو کلوز کرتا ہوں۔ جب انسان خدا کی محبت، سچی محبت کو جان جاتا ہے، جو انسان کوئی بھی، تو وہ پھر ایک ہی بات کہتا ہے۔ میں آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 35۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط 8 باب اور اس کی آیت مبارکہ 35 لکھا ہوا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ مصیبت، تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی۔ آج تو ٹی وی لگاؤ، کرکٹ کا میچ لگاؤ تو لوگ جناب لوگوں نہیں یار یہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا جا پادری صاحب پیغام تے ٹائم چوکھا لے لین تو ساڈا بہنا مزاق ہو جاتا ہے۔ ہم گھڑیوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، یار بیٹھا نہیں جاتا، کبھی ادھر کو ہوں گے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں چرچ میں۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا مصیبت؟ اگر مصیبت ہو وہ بھی آپ کو محبت سے، خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا لفظ جو ہے وہ پاکیزگی کا لفظ ہے، اور جو خدا خود محبت ہے اس نے ہمیں بھی درس دیا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں۔
ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی محبت رکھیں. سب سے پہلے ہم خدا سے محبت رکھیں, اس کے بعد اسی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں اور اس محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. اصل بائبل مقدس کے مطابق یہی ویلنٹائن ڈے ہے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے. آمین. آمین.